آج واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے عشاق عشق کی باتیں کرتے ہیں، اور حضرت حسین کے نام پر حلیم اور کھچڑے بھی کھا جاتے ہیں، اور اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ حسین کے سامنے خاندان نبوت کے لوگ ذبح ہو رہے تھے، اور پھر خود حسین جب جام شہادت نوش کر رہا تھا اس کا سر سجدے میں تھا۔ میدان کربلا میں بھی حسین نے نماز نہیں چھوڑی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن میں اور آپ، میرا کردار کیا ہے؟ میں تو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے بھی نماز کے قریب نہیں جاتا، نماز کا احساس اور نماز کا فکر نہیں۔ شادی ہو جائے نماز رخصت، کوئی مصیبت آ جائے نماز کی چھٹی۔ آج تو مرد نماز نہیں پڑھتے، عورتوں کو کیا کہیں۔ جس گھر کا مرد بے نماز ہو اس گھر کی عورتیں کہاں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ پورا کا پورا گھرانہ بے نماز۔ صبح کی اذان ہوئی، ساری رات بے حیائی اور فحاشی کے مناظر دیکھ دیکھ کر اب اذان کا پتہ نہیں، سب بے ہوش پڑے ہیں۔ نہ باپ کو خیال، نہ ماں کو حیا، اور نہ بچوں کو پتہ نماز کیا ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو، آج عجیب المیہ اور حادثہ ہے کہ ہم نماز چھوڑ بیٹھے، اور یاد رکھیں جب اس امت کے ہاتھ سے نماز جیسی نعمت چھن گئی، اللہ کا قہر اور اللہ کا عذاب قریب آ چکا ہے۔ اور کوئی بعید نہیں، آج حکمرانوں کو گالیاں دینا بڑا آسان۔ کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکا؟ مہنگائی اور بے روزگاری کو چیخ چیخ کر ہم بیان کرتے ہیں، کبھی اپنے گھر پر نظر بھی ڈالی کتنے نمازی ہیں؟ بڑا آسان۔ شیطان کو گالی دینا بھی آسان، چاہے خود شیطان بن کر شیطان سے بڑھ کر کردار ادا کر رہے ہوں۔ پڑوسی کو گالی دینا آسان، بھائی پر بہتان باندھنا بڑا آسان، اور حکمران وہ تو ہمارا بہترین میٹھا مضمون ہے، عنوان ہے، جو بھی بات ڈالو جی حکمرانوں کے سر۔ حدیث کا مطالعہ کیجئے، حدیث میں آتا ہے الا کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک مسئول ہے، قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ حکمران تو حکمران رہے، تم نے دین کا کون سا کام کیا؟ تم نے امانت اور دیانت کس قدر اپنے اندر پیدا کی؟ تلاوت کا کتنا اہتمام کیا؟ اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں کتنا جگہ دی؟ اور اپنی اولادوں میں یہ تصور کس قدر تم نے پیدا کیا؟ اگر بچہ سکول نہیں گیا، ماں بھی بے چین اور باپ بھی مارنے کے لیے، اور اس کے آنکھوں میں انگارے نکل آتے ہیں، چیختا اور چلاتا ہے۔ یہی ظالم باپ اور یہی ظالمہ ماں، بیٹا نماز پہ نہیں جاتا، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ہمارے سامنے نہیں ہے کردار اور رویے۔ بالغہ بیٹی گھر میں بیٹھی ہے، اذان پہ اذان ہو رہی ہے، اس کو نماز کی توفیق نہیں۔ کس باپ نے نماز کے لیے اپنی بیٹی کو ڈانٹا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں
جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہو، عادت دلواؤ، پیار سے سمجھاؤ، اور یاد رکھیں اگر شفقت اور محبت اور پیار سے ایک مرتبہ ماں باپ کہہ دیں بیٹا نماز پڑھنی ہے، زندگی بھر یہ بچہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ اور یہاں تو 3 سال تک فرمائے پیار سے کہو، پیار سے کہو، پیار سے کہو، محبت اور شفقت سے سمجھاؤ، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو۔ 3 سال دن میں 5 مرتبہ ماں باپ پر لازم ہے وہ اپنی اولاد کو کہیں 7 سال سے 10 سال تک کی عمر میں نماز پڑھو، 5 مرتبہ دن میں کہنا لازم ہے۔ مجھے بتائیے دن میں 5 مرتبہ 3 سال تک ماں بھی کہے باپ بھی کہے، کون سا بیٹا ہے کون سی بیٹی ہے جو موت تک نماز کی پابند نہ ہو جائے؟ لیکن جس ماں اور باپ نے 1 مرتبہ بھی نہیں کہا، یا جس بیٹی اور بیٹے نے اپنی ماں اور اپنے باپ کو 1 مرتبہ بھی سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو کیا ہوگا؟ سن لیجئے، میں بتا دیتا ہوں کیا ہوگا۔ یہی بچہ قیامت کے دن ماں باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کہے گا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے رب، یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارا باپ ہے، ہم تو ان کی اطاعت کرتے تھے، جو یہ کہتے تھے وہ کرتے تھے، فاضلونا السبیل، انہوں نے 1 دفعہ بھی نماز کا نہیں کہا، انہوں نے تو ہمیں گمراہی کا راستہ دکھایا، مسجد کا راستہ 1 مرتبہ بھی نہیں دکھایا، سکول کا راستہ تو دکھایا، کالج کا راستہ تو دکھایا، بے حیائی کے پروگراموں میں، شادی ہالوں میں، ڈانس اور ناچ گانوں میں تو لے کر جاتے رہے انگلی پکڑ پکڑ کر، موبائل اور فلموں کے مناظر تو انہوں نے بار بار دکھائے، مسجد کا راستہ 1 مرتبہ بھی نہیں دکھایا۔ یہ بچوں کی باہر سے آوازیں آ رہی، کیوں نہیں ماں باپ ان کو چیخ چیخ کر کہتے کہ اللہ کے گھر میں چلو، میرے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، میں بھی مجرم، آپ بھی مجرم ہیں۔ احساس کیجئے، غور و فکر کیجئے، میری گفتگو سے ناراض مت ہوئیے، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا۔ خود بھی نماز پڑھیے، پابندی کے ساتھ ادا کیجئے، شرائط اور قیودات کے ساتھ ادا کیجئے، اور اپنے گھروں میں بھی نماز کا ماحول بنائیے۔ یقین جانیے اگر گھروں میں سجدے شروع ہو گئے اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برسیں گی، پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف، بے روزگاری، بد امنی اور یہ لڑائی جھگڑے آپس کے سب ختم ہو جائیں گے۔ ان سب کے سبب اسباب بے نمازی ہے، بے نماز اور بے دینی ہے، بے حیائی ہے، جس کو آج ہم اپنے گلے سے لگا کر رواج دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔